بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے رویے کا صحیح مطلب نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ دلوں کے راز صرف اللہ جانتا ہے۔ ایک باپ نے محسوس کیا کہ داماد یعنی اس کی بیٹی کا شوہر ان کی بار بار کی جانے والی ملاقاتوں سے کچھ بے چین ہو رہا ہے۔ یہ بے چینی داماد کے الفاظ سے ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ اس کی حرکات و سکنات سے محسوس کی گئی۔ بیٹی کے رویے سے بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ براہ راست یہ بات والدین کو نہیں کہہ سکتی۔ باپ اور ماں نے فیصلہ کیا کہ وہ بیٹی کے گھر بار بار جانے کے بجائے داماد اور بیٹی کو اپنے گھر بلائیں گے۔ یہ عادت بنا لی کہ ہر جمعے کو انہیں اپنے گھر مدعو کرتے۔ یہ دیکھ کر داماد خوش ہوتا اور ہمیشہ دعوت قبول کر لیتا۔ ایک دن داماد نے سوال کیا، آپ لوگ کب ہمارے گھر آئیں گے؟ باپ نے مسکرا کر کہا، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ سے ملیں، چاہے آپ کے گھر آئیں یا ہمارے گھر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سن کر داماد نے حقیقت بتا دی، اصل میں میرے اوپر کچھ قرضہ تھا اور قرض دینے والا مجھ سے بار بار رقم مانگ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ میرے گھر آ کر تقاضا نہ کرے اور یہ بات آپ کے سامنے نہ آ جائے، کیونکہ میں اس وقت مالی مشکلات میں تھا، لیکن اب میں نے وہ قرض ادا کر دیا ہے اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ باپ نے محبت سے کہا، تم نے ہم پر شک کیا اور ہم تمہارے گھر آنا چھوڑ چکے ہیں، اور ہم نے تم پر شک کیا کہ تم ہمیں پسند نہیں کرتے۔ یہ دونوں شک غلط ثابت ہوئے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں کو ہر طرح کے گمان سے پاک رکھے۔ سامعین و ناظرین، اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے رویے کا مثبت مطلب نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر چیز ویسے نہیں ہوتی جیسے ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسروں کے معاملات کا صحیح علم ہمیں نہیں ہوتا، اس لیے بے جا بدگمانی نہ کریں۔ اگر کسی کے رویے میں تبدیلی محسوس ہو تو سب سے پہلے اسے محبت اور سمجھداری سے جاننے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ فوراً غلط نتیجہ نکالیں۔ ایک آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں گمان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گمانوں کی معاف فرما، ہمیں بھلائی کی راہ دکھا اور ہمارے دلوں کو رحمت اور درگزر سے بھر دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔